الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ کئی ایک جمعوں سے ہم اور آپ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمارے اور آپ کے کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اضافہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے لاڈلے رسول جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کے لیے دنیا میں عشاق رسول نے مختلف ڈھنگ اپنائے اور مختلف رنگ اپنائے۔ کسی بندے نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو لکھا، کسی نے آپ کی سیرت کو پڑھا، کسی نے تاریخ کی روشنی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کو، آپ کے اطوار کو، آپ کے اخلاق کو دیکھا، اور کسی نے آپ کو بحیثیت نبی اعظم دیکھا، اور ہر بندے نے مختلف نگاہ سے آپ کو دیکھنے کی کوشش کی۔ چنانچہ آپ کی ذاتی زندگی میں، آپ کے وجود مبارک میں جب ایک عاشق رسول نظر دوڑاتا ہے اور ایک عاشق رسول نگاہ ڈالتا ہے تو اس صورت میں ہر بندے کے دیکھنے کا زاویہ الگ ہوتا ہے۔ کوئی کسی شے سے اپنے محبوب کو تشبیہ دیتا ہے اور کسی منفرد تعبیر کا استعمال کرتا ہے، اور کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسری شے سے اپنے محبوب کے حسن کو، اس کے وجود کو، اس کی شخصیت کو تعبیر کرتا ہے اور ایک منفرد مثال لانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی درسگاہ کے اولین ترین انسان ہیں، جنہوں نے حضور کو براہ راست دیکھا ہے، اب جب ان لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مبارک کو اس دنیا کی زبان میں تعبیر کیا، تو ظاہر ہے کہ دنیا میں کسی شے کو بہتر سے بہتر تشبیہات و تعبیرات دینے کے لیے انسان بہت زیادہ اگر کہیں گیا ہے تو اس کی انتہا ہے کہ وہ چاند تک پہنچا ہے، اس لیے کہ اس زمین پر چاند سے زیادہ خوبصورت اور بہتر شے کوئی دوسری نظر نہیں آتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جہاں آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت اور آپ کا روزمرہ کا زندگی کا جو چال چلن ہے، رکھ رکھاؤ ہے، سماجی جو پہلو ہیں، جہاں صحابہ نے ان کو قید کیا اور ان کو کوٹ کیا ہے، ٹھیک اسی طرح صحابہ نے آپ کے وجود مبارک اور آپ کے حسن سراپا کے سلسلے میں جو گفتگو فرمائی ہے اور جو صحابہ نے تعبیرات پیش کی ہیں اور اس پر جو صحابہ نے محبت کا اظہار کیا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم یہ سن لیں
اور یہ سمجھ لیں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہم یہ کہنے کی اور سننے کی کوشش کریں گے کہ جناب رسول اللہ کا حسن مجسم، آپ کا حسن سراپا کیسا تھا۔ ہم نے اور آپ نے گزشتہ جمعے تک یہ سنا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رشتہ آیا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سے۔ نفیسہ نام کی خاتون رشتہ لے کے آئی ہیں۔ یہ خاتون مکے کی سرزمین پر بیوہ خاتون ہے، انتہائی معزز ہے، انتہائی مکرم ہے، اور اپنے آپ میں شرافت کی ایک عظیم پیکر سمجھی جاتی ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 25 سال کے محمد ہیں، 40 سال کی خدیجہ ہیں۔ آپ ذرا چشم تصور سے سفر کیجئے اس بات کی دنیا میں اور غور کیجئے کہ کیا 25 سال کے کنوارے لڑکے کو 40 سال کی بیوہ خدیجہ سے نکاح کرنا چاہیے تھا؟ یہاں اس بات میں پورے طور پر ان ظالموں اور ان گمراہوں کا جواب موجود ہے جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1 سے زائد شادیاں کی ہیں، اور آپ کے یہاں جو کثرت ازواج کا سلسلہ ہے، تعدد ازواج کا سلسلہ ہے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد نے یہ سب کچھ شہوت پرستی کے لیے کیا ہے۔ میرے بھائی آپ خود اس پر غور فرمائیں، کیا کوئی انسان شہوت پرستی کے لیے ایسا کرتا ہے کہ 25 سال کی عمر ہو، کنوارا ہو، اور پھر وہ 40 سال کی ایک بیوہ سے نکاح کرے؟ ہرگز ہرگز اس بابرکت ہستی کے تئیں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہستی کسی بھی زاویے سے، کسی بھی پہلو سے شہوت پرستی یا شہوت رانی کے لیے نکاح کر رہی ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کثرت ازواج کا سلسلہ قائم فرمایا، تعدد ازواج کا سلسلہ قائم فرمایا، 1 سے زائد آپ نے جو نکاح فرمائے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ نکاح میں آسانیاں پیدا ہو، مزید یہ کہ آپ کا دین امت کے افراد تک بآسانی بآسانی زیادہ افراد کے پاس پہنچ سکے۔ چنانچہ وہی ہوا کہ آپ نے مختلف لوگوں میں، مختلف قبائل میں آپ نے نکاح فرمائے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عورتوں کے واسطے سے، امہات المؤمنین کے واسطے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دین پھیلا ہے، اور جو امت کے ایک ایک کچے پکے گھر تک دین پہنچا ہے، وہ اظہر من الشمس ہے، میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ آج تک تو ہم اور آپ سیرت کی روشنی میں، آج تک تو ہم اور آپ اسلام کی روشنی میں یہ بات کہتے اور سنتے چلے آئے ہیں، اور یہ مانتے چلے آئے ہیں کہ صاحب 1 سے زائد نکاح اس مذہب اسلام کا فلسفہ ہے، اور مذہب اسلام کے لوگ اور ان کی تعلیمات کے علم بردار اس فلسفے کو اجاگر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آج جب آپ اس کو نکار رہے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس سیرت ہے، آج جب آپ اس کو نکار رہے ہیں، یورپ کی سرزمین پر وہ مجمع اور وہ سماج جو عاجز آ گیا ہے، بے بس آ گیا ہے زنا کی لعنت سے، جو مجبور ہو گیا ہے، ان کی بیٹیوں کی عزتیں سرے راہ کچل دی جاتی ہیں، وہ اس کو قبول کر رہا ہے۔ مذہب اسلام کا وہ فلسفہ جو اس نے 1 سے زیادہ نکاح پر مشتمل فلسفہ دیا ہے، وہ حق اور درست ہے۔ یاد رکھیے، کرنا نہ کرنا یہ سردردی آپ کی ہے، کون کرے گا کون نہیں کرے گا، میں نے اس پر پہلے بھی کلام کیا ہے۔ اگرچہ لوگ اس کو مذاق میں لے جاتے ہیں، آپ کے گھر میں وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کے یہاں جوان بیٹی ہو، بیوہ بہن ہو، اور مطلقہ بیٹی ہو، آپ کے گھر میں یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ کے یہاں نکاح بچیوں کے وقت پر ہو گئے تو آپ کو مسکراہٹ سج جاتی ہے۔ ان گھروں کا حال دیکھیں جن گھروں میں 40 پلس کنواری بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے 1 سے زائد نکاح کی معاشرے میں ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی شے میں کہیں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خلاف واقعہ، یہ خلاف فطرت پیش ہوئی ہے۔
بعض पंडित जी मुसलमान एक बात आगे से कह करके आगे बढ़ जाते हैं, नहीं वो सब तो ठीक है, बाकी चलन नहीं है। तो चलन क्या तुम्हारा बाप लाएगा? चलन का कोई और पैदा करेगा? मुसलमान ही चलन पैदा करेंगे और इस्लाम के मानने वालों को यह करना पड़ेगा। और सुनो, बहुत आगे बढ़कर कह रहा हूं, आज आप अक़्द सानी की, दूसरे निकाह की और ताअद्दुद अज़वाज की, एक से ज्यादा बीवियों की मुखालफत करते हो। अगले 5-10 सालों में आपके मुआशरे में जिना इतना बढ़ जाएगा कि आपकी अपनी बेटियां, बहुएं और घर की औरतें इसको कबूल करेंगी कि हां, एक से ज्यादा निकाह होना चाहिए। मुल्क शाम की सरजमीन पे आप जाएं, वहां जाकर के हजारों बेटियां कैंपों में पड़ी हैं। उन्होंने दुहाइयां देकर, गुहार लगा के उलमाए अरब को मुखातब किया था, अल्लाह के बंदो हमसे निकाह कर लो, कम अज कम हमारा ईमान महफूज रह जाएगा। उस वक्त सऊदी के मुफ्ती आजम ने यह फतवा दिया था, एक बीवी पर कनात करना यह गुनाह होगा। ऐसी हालत में जब लाखों शामी बेटियां अपने ईमान को दांव पर लगाए बैठी हैं, तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कसरत अज़वाज, ताअद्दुद अज़वाज, और अब तो आपकी इंडियन गवर्नमेंट बाकायदा इंडियन कानून और ज़ाब्तों के तहत यह बात कह चुकी है। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। गैर मुस्लिम भाई वो समझ चुके हैं कि एक बीवी पर कनात करके हम वो अगरचे नजरिया गलत रखते हैं, लेकिन उनके बड़ों ने उनको यह समझा दिया है, तुम क्यों मुसलमानों के इस निजाम में दखील बनते हो, दखल अंदाजी करते हो, जैसे वो एक से ज्यादा निकाह करते तुम भी करो। चुनांचे गैर मुस्लिमों में वो समझते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको खानदानी इस्तेहकाम, ये मुस्तकिल एक उन्वान है। मैं यहीं से यूटर्न ले लेता हूं, इस पे नहीं जाता हूं, बात करूंगा इंशाअल्लाह, कोई मौका रहा तो जरूर इस पर बात करूंगा। ये मुस्तकिल एक उन्वान है, एक से ज्यादा निकाह, तो इस पर बात नहीं कर रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसरत अज़वाज किया, यानी आपने एक से ज्यादा बीवियां की। तो आपके लिए जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहवत परस्ती के लिए ऐसा किया, नऊज़ु बिल्लाह, वो खुला इल्जाम लगाते हैं, उन्होंने मोहम्मद की सीरत को पढ़ा नहीं है। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज़ कर रहा था, सहाबा इकराम ने हुजूर की इबादात, अखलाकियात, मुआमलात, मुआशरत, ईमानियात, जिस पहलू से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा उसको कोट किया और फिर आपने यानी सहाबा ने उसको नकल किया। इसी तरह सहाबा इकराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सरापा को नकल किया है। यानी ये मोहम्मद जो खदीजा, 40 साल की खदीजा जिनके हरम में आ रही हैं, ये मोहम्मद जो मक्के की सरजमीन पर सादिक समझे जाते हैं, जो मक्के की जमीन पर अमीन पुकारे जाते हैं, ये मोहम्मद जिनके हुस्ने सरापा को एक निगाह देखने के लिए मक्के की शहजादियां, अरब की शहजादियां, हिजाज की शहजादियां उसकी पाकीज़गी, उसकी तहारत और उसके आला किरदार से मुतासिर होकर ये चाहती है कि वो मोहम्मद के हरम का हिस्सा हो जाए। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आपके आका व मौला, जिनका हुस्ने सरापा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने नकल किया। चनाचे अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुस्ने बेमिसाल अता किया, हुस्ने बेमिसाल अता किया, लेकिन अल्लाह ने उस हुस्न को मुकम्मल इस दुनिया में जाहिर नहीं फरमाया। हुजूर पाक का हुस्न मुकम्मल जाहिर नहीं हुआ। आगे कहते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्ने बेमिसाल को हमारे लिए पूरा जाहिर नहीं फरमाया। क्यों? अगर आपके सारे हुस्न को जाहिर फरमा देते तो हमारी आंखों में ये इस्तिताअत नहीं है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार कर सकते। चनाचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। अजीब ताबीर पेश की है करने वाले ने कि ए प्यारे पैगंबर, जब आप आसमान की जानिब निगाह उठाते हैं, ये एक खास पस मंजर रखती है आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की तरफ से काबतुल्लाह की तब्दीली का मसला है। मस्जिद अक्सा की जानिब रुख करके नमाज पढ़ी जाती है,
हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाहत है कि बैतुल्लाह की जानिब रुख करके नमाज पढ़ी जाए। आप बार बार आसमान की जानिब निगाह उठाते हैं। कुरान मंजर पेश कर रहा है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, और इस पर ताबीरें मुख्तलिफ पेश की गई हैं। एक ताबीर यह है, कहने वाला कहता है, ए प्यारे पैगंबर, जब आप आसमान की जानिब निगाह उठाते हैं तो अल्लाह आपके चेहरे अनवर का दीदार करता है। चनांचे मैं और आप जिस हस्ती के तज़किरे के लिए यहां जमा है और जिस मुनासिबत से गुफ्तगू चल रही है, वो महबूब कुल जहां है। वो कौन है? महबूब कुल जहां है। यानी हुजूर से सिर्फ हम और आप मोहब्बत नहीं करते हैं, नहीं, दुनिया की हर शे हुजूर से मोहब्बत करती है। कोई एक शे ऐसी जमीन पर नहीं है जो मेरे आका से मोहब्बत न करती हो। चुनांचे आपने अहद पहाड़ के लिए इरशाद फरमाया, सहाबा मौजूद है, आपने फरमाया ये अहद पहाड़ है ना? सहाबा ने कहा जी या रसूल अल्लाह। फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। और बाज़े लोगों ने अहद पहाड़ की बनावट को पेश किया है। उन्होंने कहा है कि जब हवा में फजा से हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़कर इस 8 किलोमीटर के पहाड़ की तस्वीर कशी की गई है, तो ये पहाड़ बना कुछ इस अंदाज पर है, जब आप ऊपर से देखते हैं तो लिखा दिखाई देता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिर्फ मैं और आप मोहब्बत करते हैं ऐसे नहीं है, हर शय हुजूर से मोहब्बत करती है। चुनांचे आप देखें सईदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वो बयान, जब वो अपने कबीले में पहुंच गई तो उन्होंने अपने शौहर हारिस से कहा, हारिस मैं तुम्हें क्या बताऊं, जिस राह से हम गुजर रहे थे मैं देख रही थी कि उस राह के पेड़ पौधे ऐसे जैसे वो झुक झुक के मेरे लाडले मोहम्मद के चेहरे का दीदार कर रहे हो। अल्लाह पाक ने दुनिया की हर शे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत को रखा है। चनांचे मैं और आप हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आका के बारे में जितनी मालूमात मुझे और आपको होगी, मोहब्बत में उतना ही ज्यादा इजाफा होगा और उतना ही ज्यादा बढ़ावा होगा। चनांचे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में कोई बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन से और अपनी औलाद से, यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे न कर ले, मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न कर ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक उसकी मोहब्बत सबसे ज्यादा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से नहीं होगी, तब तक उस बंदे के ईमान में कामिल और मुकम्मल होने का ऐलान नहीं किया जा सकता। चनांचे आपके हुस्न बेमिसाल को बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ ताबीरात में पेश किया है। एक शायर ने कहा है, रसूल हाशमी नबियों में खत्मुल अंबिया ठहरे, रसूल हाशमी नबियों में खत्मुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। आप ऐसा हुस्न जमाल लगते हैं कि आप अल्लाह के महबूब हैं, हसीनों में हसी ऐसे कि आप महबूब खुदा ठहरे। फिर किसी ने कहा है, अजीब ताबीरात में अजीब बात पेश की है, कहने वाले ने कहा, जमालो हुस्न की अल्फाज में ताबीर नामुमकिन, जमालो हुस्न की अल्फाज में ताबीर नामुमकिन, मुजस्सम नूर की खींचे कोई तस्वीर नामुमकिन। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल को, आपके सरापा को, आपके वजूद मुबारक को कोई क्या जिक्र कर सकता है। चनांचे आज की इस मजलिस में हम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र इस मुनासिबत से भी कर रहे हैं कि जिक्र हबीब कम नहीं है वस्ले हबीब से, यानी हुजूर का जिक्र करना ये दरअसल अल्लाह के महबूब से मुलाकात है। ये क्या है? ये अल्लाह के महबूब से मुलाकात है। चनांचे हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैंने अर्ज किया सहाबा ने कोट किया है, नकल किया है, पेश किया है। हलीमा सादिया कहती हैं कि जब मैं इस बच्चे को लेने के लिए उसके घर में गई तो वो आराम कर रहा था। मैंने गुज़िश्ता दिनों में अर्ज किया था कि हुजूर चारपाई पे लेटे हैं और उनके जिस्म अतहर पर चादर डली है।
حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میری نگاہ اس چادر کو ہٹانے کے بعد جب چہرے انور پر پڑی تو میں اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے گھبرائی کہ اس بچے کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے، چنانچہ میں آہستہ اس کے قریب ہوئی اور میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس بچے کے سینے پر رکھ دیا۔ بچوں کے سینے پہ ہاتھ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ مزید تھپکیوں کا اور تسلیوں کا سامان ہو جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں وہ بچہ مسکرایا اور اس نے میری طرف مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں سے ایک ایسا نور نکلا، حلیمہ کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ وہ آسمان تک پھیل گیا۔ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں، جبیر ابن مطعم کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو آپ کو انہوں نے دیکھا تو نگاہ جم گئی۔ جبیر ابن مطعم کا بیان ہے کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ کر ایسا ساکت و صامت ہوا کہ پھر میری نگاہ کہیں اور نہ چلتی تھی۔ ایک دوسرے صحابی ہیں سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو کمال کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں اس پوزیشن میں داخل ہوا کہ صحن میں حضور تشریف فرما ہے اور ادھر 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہے۔ میں نے مسجد میں انٹری کی، میری نگاہ چاند پر پڑی اور پھر میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے تو میری نگاہ حضور پر پڑی۔ حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کو دیکھتا، اور چاند بھی 14ویں کا چاند تھا، چاند بھی 14ویں کا چاند تھا۔ سمرہ ابن جندب کہتے ہیں کبھی حضور کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی پھر حضور کو دیکھتا ہوں، کبھی پھر چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی حضور کو دیکھتا ہوں، بالآخر یہ کہ میری نگاہ آ کے ٹک گئی جناب رسول اللہ پر، اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوا۔ کہا ہے کسی کہنے والے نے، سمرہ ابن جندب کی ترجمانی کی ہے کسی کرنے والے نے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند کے منہ پہ جھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہیں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات میں لکھا ہے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے حسن سراپا کو انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کسی سے پوچھا، یعنی ان سے پوچھا گیا، حضرت براء ابن عازب سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ تو براء ابن عازب نے فوراً کہا نہیں، بل مثل القمری، لا، براء ابن عازب کے الفاظ ہے لا بل مثل القمری، حضور کا چہرہ تلوار کی طرح نہیں چمکتا تھا، حضور کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اب دیکھیں چاند بھی چمکتا ہے اور تلوار بھی چمکتی ہے، لیکن صحابی نے تعبیر پیش کی ہے تلوار کے چمکنے سے خوف غالب آتا ہے اور چاند کے چمکنے سے محبت غالب آتی ہے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں لا بل مثل القمری، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کا چہرہ تو چاند کی طرح چمکتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ کی اماں، کائنات کی ماں، عفیفہ کائنات، صدیقہ کائنات، جن کی برات پاکیزگی، پاک دامنی اور عفت کے لیے اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی ہیں، جن کی پاکیزگی اور پاک دامنی اور عفت کی گواہی خود حق جل مجدہ نے کی ہے، جو صدیق کی بیٹی ہیں، جو حسنین کی نانی ہیں، جو فاطمہ کی والدہ ہیں، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ وہ کہتی ہیں قسم رب کعبہ کی، اگر وہ میرے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی تو اپنا جگر چھلنی کر بیٹھتی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں گھر میں ہوتی اور کسی گم شے کو تلاش کر رہی ہوتی اور اچانک حضور پاک کی انٹری ہوتی، آپ تشریف لاتے تو آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے میں اس کھوئی ہوئی چیز کو بآسانی تلاش کر لیا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور پاک علیہ السلام کے لیے آپ کے حسن و جمال کو جو تعبیرات کے ساتھ پیش کیا ہے وہ بے مثل ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر نے کہا کوئی منظر حسین نہیں لگتا، کوئی منظر حسین نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا، کوئی منظر حسین نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا، چاند اچھی طرح سے دیکھ لیا، چاند تجھ سا حسین نہیں لگتا۔
دیکھا ہے ہم نے چاند کو، لیکن میرے مصطفیٰ کے چہرے میں جو رعنائیت، جو آپ کے چہرے میں کشش ہے، جو رعنائی ہے، جو خوبصورتی ہے، جو حسن و جمال ہے، وہ چاند میں بھی نہیں پایا جاتا۔ غرض یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو صحابہ نے مختلف انداز سے پیش کیا ہے، اور اس پر صحابہ کرام کے پیش کرنے کا بنیادی سبب یہ تھا کہ صحابہ پیش کرتے تاکہ آپ کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں حضور پاک علیہ السلام کے تئیں اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ عرب کا ایک شاعر ہے، اس نے 40,000 اشعار کہے حضور کے حسن و جمال کو لے کر۔ کتنے اشعار کہے؟ 40,000۔ 40,000 اشعار کہنے کے بعد اس بندے نے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ اس نے کہا تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا، یعنی بندہ سوچ سوچ کے تھک گیا ہے، لیکن حضور کی تعریف مکمل نہیں ہو سکی۔ وہ کہتا ہے تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا، قلم ٹوٹ گیا ہے، قلم ہے آب لپا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ساری دنیا مل کر اپنے ہاتھوں میں قلم لے، روشنائی میں قلم ڈبائے اور حضور پاک کی ذات مبارک، آپ کی تعریفات، آپ کی توصیفات، آپ کی مدح و ثنا پر لکھے۔ میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بنایا ایسا ہے، انسانی وجود کا خاتمہ ممکن ہے، محمد الرسول اللہ کی تعریف کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے ذکر خیر سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو سرشار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔